حضرات گرامی ایک اور حدیث پہ ایک اعتراض ہوتا ہے. میں آپ کو صرف وہ احادیث سنا رہا ہوں جس میں ایک اعلیٰ ترین ذہنی کیفیت نمایاں ہوتی ہے. اعتراض یہ ہوا کہ حضور کی حدیث گرامی ہے کہ جس نے اذان سننے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ کہا اس پہ جنت واجب ہوگی. اعتراض یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ خالی لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے سے کیسے ہو سکتا؟ آپ نے ادھر اذان سنی، حی علی الصلاۃ سنا، حی علی الفلاح، آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اعتراض کرنے والا اس بات پہ اعتراض کرتا ہے کہ اتنے آسان سے عمل کے ساتھ آپ کو جنت کیسے مل سکتی، آپ کو دوزخ سے نجات کیسے مل سکتی. مگر آپ جائیے ذرا دیکھیے لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا یہ آسان ہے کہنا؟ ایک شعوری ذہنی کاوش کے ساتھ کیا یہ آسان ہے کہنا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ؟ نہ میری کوئی قوت، نہ میرا کوئی ارادہ، جو کچھ ہے میرے اللہ کا، جو کچھ ہے میرے اللہ کا ہے. جب انسان اپنی ارادہ و قوت کو ذہنی طور پہ نیگیٹ کرتا ہے، وہی ایک لمحہ ہے جب وہ خدا کی عبادت کا حق ادا کرتا ہے. تو جب مؤذن نے کہا کہ حی علی الصلاۃ، کہ آؤ نیکی کی طرف، حی علی الفلاح، تو انکسار یہ ہے ایک ذہین آدمی کے سننے کا کہ اے پروردگار عالم، تو اگر نہ چاہے تو میں نماز کو بھی نہیں جا سکتا، میں فلاح کو بھی نہیں جا سکتا، لا حول ولا قوت الا باللہ. میرا تو خیال یہ ہے کہ مجھے یہ 100% یقین ہے کہ جب حی علی الفلاح یا حی علی الصلاح سننے کے بعد میں اگر کسی میرے سے اچانک دل سے یہ نکل گیا باہوش اور شعور میں، تو مجھے تو قسمیہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دوزخ کا کوئی ڈر نہیں رہے گا. مگر اتنی باشعوری کوشش بھی ہم سے ممکن ہی نہیں ہوتی. چاہے ایک انسان، حضور نے فرمایا، عبادات کرے، چاہے روزے رکھے، چاہے خیرات کرے، اگر وہ تقدیر الہی کا قائل نہیں ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور تقدیر اور توفیق ایک ہی پہلو سے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. توفیق انسان طلب کرتا ہے، مگر تقدیر وہ چیز نہیں ہے. جب جتنی بہترین ایکسپلینیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کی ہے، آج تک زمانے میں سوائے ایک اٹیلین سائنٹسٹ اور فلاسفر کے، تقدیر کی کوئی بہترین اس درجہ استدلال تک بھی کوئی نہیں ہوتا. آپ حیران ہوں کہ کسی نے پوچھا کہ اگر تقدیر میں سب کچھ درج ہے تو پھر انسان کیا کرے؟ انسان کیوں کام کرتا؟ پھر فرمایا کام کرو، اس لیے کہ جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا وہ سہل کر دیا، وہ آسان کر دیا. اور آسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم دو کاموں کو جاؤ گے اور ایک کام تمہاری تقدیر میں نہیں ہے اور ایک کام تمہاری تقدیر میں ہے، تو تمہیں نیچرلی وہی کام مرغوب لگے گا اور وہی بہتر لگے گا کہ جو تمہاری تقدیر میں لکھا گیا. تو تقدیر میں بھی انسان کے پورے جبلی اور شعوری اٹریکشنز کا ایک پہلو شامل ہے. جو اللہ آپ کو اتنے قریب سے جانتا ہو اور اتنی باریکیوں سے جانتا ہو، آپ اس سے کیسے گریز پا سکتے؟ اور اگر تقدیر کے بارے میں کوئی اور دلیل نہ ہوتی تو حضرات گرامی ایک ہی بڑی تھی کہ کوئی انسان نہ اپنا گھر چنتا ہے، نہ ماں چنتا ہے، نہ باپ چنتا ہے، نہ بچے چنتا ہے، نہ بیوی چنتا ہے. کوئی انسان کی پیدائش کہاں ہوتی ہے، کس کے گھر ہوتی ہے؟ کون چاہے گا کہ ایک مفلس اور غریب اور فلاکت زدہ انسان کے گھر پیدا ہو؟ کون نہ چاہے گا کہ وہ ہر ایک آدمی بل گیٹ کے گھر پیدا ہو؟ اپنی ماں کو کس نے چنا ہے پیدائش سے پہلے؟ اپنے باپ کو کس نے چنا؟ اگر کسی بیٹی کو یہ پتا ہو کہ میرا باپ مجھے پیدا ہوتے ہی گاڑ دے گا تو وہ کیوں پیدا ہو؟ اگر کسی جابر مطلق
نے کسی اٹھ کے اپنی ماں کو تنگ کرنا ہے تو اس کی ماں اس سے گریز نہ کر لیتی. جبر کا، تقدیر کا یہ پہلو، اور پھر اس کا دوسرا انجام، اس کی ہر انسان کی لکھی ہوئی موت 2-4 برسوں کے لیے، 20-30 برسوں کے لیے. جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں تھوڑی سی طاقت ہے، توانائی ہے، تو جسمانی تکبرات کے ساتھ ساتھ شعوری تکبرات بھی آتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تقدیر کے خالق ہیں، ہم اپنے کام خود بناتے ہیں. تقدیر سے ماننے سے کوئی نااہل نہیں ہو جاتا، یہ بھی آپ کو ایک بار بتا دوں، بلکہ فعالیت اور عملیت بڑھ جاتی. اس لیے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ ایک کام اللہ نے مجھ سے لینا ہے تو آپ اس سے گریز نہیں کر سکتے. آپ ہر صورت وہ کام کر کے ہی ہٹتے ہیں. تو آپ ہر وقت موڈ میں تیار رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے یہ کام لینا یا وہ کام لینا. اخلاص جھلکتا ہے تیرے حرف و سخن سے، مکتب ہے تیرا وہم کے ماروں کا ٹھکانہ.